اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، گھر میں جیسے کارپیٹ ناپاک ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں گھر میں کہ اس کو شیمپو سے دھوئیں گے اور ویکیوم مشین لائیں گے، اب یہ اس کو ویکیوم کریں گے اور اس کو ہیٹ دے گا، خشک کر دیں گے، یہ خشک ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح ہمارا کارپیٹ پاک ہو جائے گا؟ پاک نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا نا۔ نا پاک تو وہ اسی طرح ہوا جیسے کہ ایک طریقہ اس کا جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دیوار پہ ڈال دو اور یہ حصہ ناپاک اس کا، اور ناپاک حصے پر اس کو اس طرح احتیاط سے پانی چھوڑو پائپ سے کہ چھینٹے اپنے اوپر نہ گرے، ناپاکی سے ٹکرا کر۔ تو اس طرح ایک صورت ہے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب تو یہ پاک ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ اس کو ایک بار جیسے پانی ڈال دیا، دھو لیا اس کو، اب اس کو لٹکتا چھوڑ دیں، جب آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے، یا بے شک ایک دن کے بعد ہی صحیح، یہ نہیں کہ ابھی بھی آخری قطرہ ٹپکا اور اب ڈالو پانی، پہلے 4 دن کے بعد ڈالا، 10 دن کے بعد ڈالا آپ نے، تو یہ ایک بار دھلا کہلائے گا۔ تو اب یہ کہ پھر اس پر پانی ڈالنا ہے، تو پھر آخری قطرہ تک ٹپک گیا اس کا، اتنی دیر ٹپکنے دیا جائے اس کو، پھر اس پر اس طرح پانی ڈالا کہ وہ پانی اس کی ہر جز میں سرایت کر جائے، جو نجیس حصہ ہے جتنا بھی پانی ڈالنے میں نجاست پھیلتی بھی ہے، تو وہ بھی اس کی پوری احتیاط سے اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ تو وہ اس طرح پانی ڈالنا پڑے گا کہ نجاست پھیلنے بھی نہ پائے اور وہ نکلتا جائے ایک ایک قطرہ۔ جب تیسری بار اس کا آخری قطرہ ٹپک جائے گا نا، تو اب یہ پاک ہو جائے گا۔ اور آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں، اس کو آپ چھت پر لے جائیں، اپنی چھت اگر ہے تو اس پر یا کسی طرح بھی کوئی 2-4 حصے پکڑ کے رکھیں، اور اس طرح اس کے اس ناپاک حصے پر آپ جگ سے پانی ڈالیں، پتیلی سے پانی ڈالیں، گلاس سے پانی ڈالیں، نل کی اگر ترکیب ہے تو نل کے نیچے اس طرح رکھیں کہ پانی اس پر پانی ڈالنا ہے باہر صورت۔ اس طرح بھی وہ 3 طرح وہ قطرے ٹپکا کر جو طریقہ میں نے اس کے پاک یہ ہو سکتا ہے۔ جن کے یہاں نہریں ہوتی ہیں ان کو تو اور بھی آسانی ہے، وہ ناپاک حصہ اتنی دیر وہ نہر میں وہ ڈالے رہیں، اور جب ظن غالب آ گیا کہ یہ پانی نجاست بہا کر لے گیا تو پاک ہو گیا۔ اس طرح بارش میں اس کو جب چھوڑا تب پاک ہو گیا۔ اور یہ کہ اس طرح کی صورتوں میں سے جو صورت آسان ہو وہ اختیار کی جائے، تب جا کر پاک ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ آسان نہیں ہے کہ خالی چھینٹے مار کے آپ دل کو منا لو کہ یہ پاک ہو گیا، بلکہ جہالت جب زیادہ سوار ہوتی ہے نا تو بولے چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، پھر بولتے ہیں یار مجبوری میں سب چلتا، اللہ معاف کرے گا۔ دودھ پیتا بچہ، ایک دن کا بچہ ہے، اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے، پلس اس نے دودھ پیا جیسے بچے نے، اور یہ معدے میں چلا گیا، اب اس کو اچھو لگا، کرتے نا اس کو اچھو لگنا بولتے ہیں، اچھو لگا اور وہ معدے کے اندر سے جو دودھ اس نے ڈالا واپس، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظ ہے۔ اس کی وہ مائیں جو ہے نا جو بچے پالتی ہیں، چھوٹے بچے دودھ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتی، ویسے ہی اس کو پونچھ ڈالتی ہے، جہاں جہاں لگا بدن پر یا کپڑے پر سب کو اس نے ناپاک کر دیا۔ 1 درہم سے زیادہ اگر یہ لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 1 درہم کی گہراوے کے اندر اس نے لگا لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر 1 درہم سے کم جگہ گھیری اس پتلی نجاست نے تو اب اس کو دھو کر نماز کو دہرانا سنت ہے۔ لیکن اگر یہ 1 درہم سے کم لگی ہوئی جگہ کا کپڑا اگر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا تو اب یہ سارا پانی بھی ناپاک ہو گیا، اب یہ سارا کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، یا دوسرے کپڑوں میں مکس کر کے آج کل دھوتے ہیں تو وہ سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر ایک ہی بالٹی میں سب ڈال دیے تو سوکھی بالٹی میں ڈالے تو جب تک وہ نجاست چھوٹ کر دوسرے کپڑے کو نہیں لگے گی ناپاک نہیں کرے گی، سوکھا ہوا ہے تو سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ لے لیں، اس کو خوب تقسیم کریں، گھر گھر پہنچائے، گھر گھر کی ضرورت ہے۔ اس میں جو کارپیٹ کا طریقہ پاک کرنے کا وہ سارا تفصیلی لکھا ہوا ہے، کپڑے پاک کرنے کا، مشین میں کپڑے دھونے سے کیسے پاک ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس رسالے کو ضرور عام کریں، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے
رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل